بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے چینل برائٹر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں سورۃ العبسہ کا آپ کی خدمت میں پیش کروں گی اور تفصیل بھی وضاحت کروں گی، اور اس میں آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو کس طرح پیدا کیا اور مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ سورۃ العبسہ میں یہ بات کیوں بتائی گئی ہے؟ کیونکہ ہم انسان جو ہے نہ شکریہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا، اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے ہم کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں جو ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اس سے ہمیں جگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اے آدمی، تو نے اپنی تخلیق کو دیکھا، غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس چیز سے بنایا۔ پانی سے، ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں راستہ دیا، پھر اس نے تمہیں ٹھیک کیا، توانا کیا، پھر اس نے تمہیں جوانی دی، پھر اس نے تمہیں بڑھاپا دیا، پھر اس کے بعد طوفان کیا، پھر تجھے قبر میں ڈالا گیا۔ اس طرح مختلف مراحل سے گزرتے انسان بالآخر ایک نہ ایک دن مر گیا، مگر اس کے باوجود انسان کی چاہت، دنیا کی محبت اس کے دل سے ختم نہ ہوئی، بلکہ اس کی دنیا کی طرف محبت، لگاؤ بڑھتا ہی گیا اور اللہ تعالیٰ سے دوری ہوتی گئی۔ اس لیے کہتے ہیں آج کا دور جو ہے وہ بہت زیادہ نازک ہے، یہ بہت زیادہ نازک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آیت مبارکہ میں ہماری رہنمائی کی۔ اگر ہم اس آیت مبارکہ کو آج کے وقت میں بھی کھولیں، اس کو سمجھیں اور پڑھیں، تو ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت ہوگی، اور ہم جو غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ سورۃ العبسہ کی آیات مبارکہ 17 سے 22 آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ غور سے سنیے گا، کیا پتہ اس کے ذریعے آپ کی اور میری رہنمائی ہو سکے اور ہماری زندگی بھی بدل سکے۔ مر جائے گا، کیا ناشکرا ہے، اسے کس چیز سے بنایا؟ پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا، پھر اسے طرح طرح کے اندازے پر رکھا، پھر اسے آسان راستہ کیا، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھا، پھر جب چاہے اسے باہر نکالے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کثیر نعمتوں اور بے شمار احسانات کے باوجود اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ کیا تو نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس حقیر چیز سے پیدا کیا؟ ٹھیک ہے، اب اس آیت مبارکہ کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ اب اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہم انسانوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی۔ کافر جو ہے تو وہ تو ایک ہی دفعہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، مگر ہمارے لیے اس آیت مبارکہ میں عبرت کس طرح ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ ہم دن بدن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے آ رہے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس حقیر چیز سے پیدا کیا؟ وہ حقیر چیز منہ کے ذریعے پانی کی بوند ہے جس سے اللہ نے اسے پیدا فرمایا ہے۔ تو اس کی اصل اسی جیسی چیز ہے، جس کی یہ اوقات کہاں ہے کہ وہ اللہ کے احکامات ماننے سے تکبر کرے۔ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنی تخلیق پر، اپنی ذات پر، اپنے نفس پر، اپنے جسم کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے خوبصورت انداز سے بنایا ہے۔ اب انسان کی تخلیق ایک ہی جیسی ہے، اسی طریقے سے انسان نے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اسے ایک ہی طریقے سے پیدا فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مطابق اس کی شکل، صورت اور رنگ اور اس کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اس کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے سے تکبر کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ اگر ہم اپنے جسم پر غور کریں، اگر ہمارے جسم میں کچھ بھی یا تھوڑا بہت کوئی نقص ہوتا تو کیا کوئی ڈاکٹر یا کوئی بھی حکیم یا کوئی شخص ٹھیک کر سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ ہمیں تو اپنے جسم پر غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
باقی تو کائنات میں غور فکر کرنے، کھانے پینے کی اور بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں موجود ہیں، مگر ہم ذرا اپنے اوپر تو نظر دہرائیں نا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی اچھی زندگی دی، سہولتیں دی، ساری چیزیں دی، اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں؟ نافرمانی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، غریبوں، محتاجوں، والدین وغیرہ وغیرہ جیسے حقوق فرائض سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آپ ایک منٹ اس آیات مبارکہ کا اپنی زندگی سے، اپنی آج کی زندگی سے اس کا موازنہ کریں اور آپ مجھے بتائیں، اگر اس کی جگہ ہمیں کسی اور شخص نے نوکری دی ہوتی، جاب دی ہوتی یا مدد کی ہوتی تو وہ ہمیں 1000 مرتبہ وہ احسان ہمارے پاتا، اور اگر وہ جتاتا بھی نہ تو ہم کوشش کرتے کہ ہم اسے کسی قسم کا، ہماری وجہ سے اس کو کسی قسم کی شکایت نہ پہنچے، اور اس کی شکایت نہ پہنچے اور اس کے باوجود اس کی اتنی خدمت کرتے۔ اب آپ غور کریں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادات اور احکامات ادا کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ادا کرنے کا حق بنتا ہے؟ تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی ہمارے گناہ کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات چھوڑنے سے، نہ ماننے سے ہمیں کسی قسم کی روزی یا رکاوٹ یا ہمارے گناہوں پر کسی قسم کی پکڑ نہیں کی، اور اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اس کی زندگی کے مراحل اور اپنے انعامات بیان فرمائے ہیں اور کہا ہے کہ اے انسان تو کیوں ناشکرا ہے، کیوں تکبر کرتا ہے، تجھے کس بات کا غرور ہے؟ تجھے پتہ ہے تو ذرا اپنی تخلیق پر غور کر کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا، اور مرنے کے بعد وہ قبر میں داخل ہوگا، پھر اسے وہاں سے اللہ جب چاہے نکالے گا، اپنے پاس بلائے گا اور اسے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی آیات مبارکہ دن میں صرف ایک آیات کا ترجمے کی تفسیر لازمی کریں، تاکہ ہم دنیا کی محبت ہمارے دل سے تھوڑی تھوڑی دور ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف راغب ہو جائیں اور ہماری آخرت سنور جائے۔ اگر آپ لوگوں نے آن لائن کلاسز جوائن کرنی ہے ترجمہ تفسیر القرآن کی، تو آپ اباؤٹ میں میرا فون نمبر موجود ہے، آپ اس کے ذریعے مجھ سے رابطہ فرما سکتی ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کی محبت ہمارے دل سے ختم کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے صحیح حقوق احکامات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔